بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ رہی ہے درد میں ڈوبے فضائے الوداع، کہہ رہی ہے درد میں ڈوبے فضائے الوداع، چار سو چاہیے اشکوں کی گھٹائے الوداع۔ جناب محترم اساتذہ کرام، آنے والے مہمانوں اور پیارے راہ علم کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں تو نہ کوئی مقرر ہوں اور نہ صاحب علم، بس ایک طالب علم ہوں۔ نہ میرے پاس بنی کتابت ہے نہ الفاظ ہے، کیونکہ تقریر کرنے کے لیے ولولہ بیانی، ذخیرہ الفاظ اور الفاظوں کی بھی چوہن چاہیے۔ میں تو صرف چند معروضات پیش کروں گا اس تصور کے ساتھ کہ شاید کہ میرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آج میرا موضوع ہے الوداع دوستو۔ آنکھیں نم ہے دل اداس ہے، آنکھیں نم ہے دل اداس ہے، مگر یہ دنیا کی رسمیں ہیں۔ وہی اسکول وہی ٹیچر وہی اسٹوڈنٹ، وہی اسکول وہی ٹیچر وہی اسٹوڈنٹ، مگر ہر سال چہرے بدل جاتے ہیں۔ کوئی آتا ہے تو کوئی جاتا ہے، کوئی آتا ہے تو کوئی جاتا ہے۔ اس دنیا کی میخانے میں ساقی کی عنایت جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ کتنا مشکل تھا ان کو الوداع کہنا، کتنا مشکل تھا ان کو الوداع کہنا۔ کاش کہ اس وقت ہم بے زباں ہوتے، اپنی دکھوں پر ہنسنا اپنی خوشیوں پر رونا، اپنے دکھوں پر ہنسنا اپنی خوشیوں پر رونا، کیا کچھ سکھا دیتی ہے کسی کا کسی سے جدا ہونا۔ کچھ لوگوں کی یادیں ماؤں کی دعائیں دلوں پر نقش ہو کر رہ جاتی ہے۔ ان کو بلایا جائے تو الوداعی طور پر بلایا نہیں جا سکتا، ان کو بلانے کی جستجو اکثر بہت کچھ رہ جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے اور آپ کے راستے ایک سے ہیں، کیونکہ ہم ایک ہی علم و فن کی جستجو ہے۔ میرے دل نے آنسو کی بات کی ہے، مگر ان کی دل کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں۔ سجائے رکھتے ہیں جو چہرے پر ہنسنے کی کرن، سجائے رکھتے ہیں جو چہرے پر ہنسنے کی کرن، نہ جانے روح میں کتنی شگاف رکھتے ہیں۔ آج ہمارے موضوع گفتگو بلکہ گفتگو عام ہوگا۔ بہرحال جب ہم اپنے حافظوں کی قبروں کو گلیں گے، ہم آپ سب کی یاد ستائے گی، ہم بے حد تک بے قرار ہو جائیں گے۔ بہرحال ہم جب صدا دیں گے تو ہماری عزیز و مہربان اساتذہ کرام کی شفقت ہمیں ضرور ستائے گی، ہم بے حد تک بے قرار ہو جائیں گے۔ میں تجھے ڈھونڈوں یادوں کی کھلی سڑکوں پہ، میں تجھے ڈھونڈوں یادوں کی کھلی سڑکوں پہ، خوش پتوں کی طرح جو روز بکر کرتی ہے۔ ویران ہے میداں کی ساخر اداس ہے، ویران ہے میداں کی ساخر اداس ہے، تم کیا کرے ایک دن ہی بہار کی۔ پیارے دوستو، ہماری کامیابی کا دار و مدار آپ کی محبت اور اساتذہ کرام کی محنت پر ہے۔ اساتذہ کرام کی محنت کے بغیر کوئی بھی انسان اپنے منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کرام کی عزت کریں اور کوشش کریں کہ کچھ ایسا کام نہ کریں جس سے اس کی دل آزاری ہو جائے، کیونکہ اساتذہ کرام کی محنت کے بغیر کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ضروری نہیں کہ تم میری نگاہ میں رہو، ضروری نہیں کہ تم میرے نگاہ میں رہو، بس دعا ہے جہاں بھی رہو خدا کی نگاہ میں رہو۔ گھڑی یہ الوداع کی ہے بچھڑنا لازمی ٹھہرا، گھڑی یہ الوداع کی ہے بچھڑنا لازمی ٹھہرا، فضائے دوستا کو اب بدلنا لازمی ٹھہرا۔ ہمیں ایسے بچھڑنا ہے کہ گویا کل بھی ملنا ہے، ہمیں ایسے بچھڑنا ہے کہ گویا کل بھی ملنا ہے، لگا کر حاضری چپکی نکلنا لازمی ٹھہرا۔ کسی راستے پہ مل جائے کسی منزل پہ مل جائے، کسی راستے پہ مل جائے کسی منزل پہ مل جائے، بشرطِ زندگی اے دوست ملنا لازمی ٹھہرا۔ یہی لمحہ دلوں پر بارہا پہلے بھی گزرا ہے، یہی لمحہ دلوں پر بارہا پہلے بھی گزرا ہے، مگر وقت جدائی دل مچلنا لازمی ٹھہرا۔ کئی جذبات میں آ کے خدا حافظ نہ کہہ دینا، کئی جذبات میں آ کے خدا حافظ نہ کہہ دینا، تقاضا ہے یہ مجلس کا سمجھنا لازمی ٹھہرا۔ بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو کہ بہت یاد رہو۔ یہ رونقی نظارہ ہمیں یاد رہے گا، یہ رونقی نظارہ ہمیں یاد رہے گا، دوستو یہ کلاس ہمارا ہمیں یاد رہے گا۔ مشکل آتا ہے کہ ہر چہروں کو دیکھا یہاں، مشکل آتا ہے کہ ہر چہرے کو دیکھا یہاں، اتنا محبوب ادارہ ہمیں یاد رہے گا۔ سر خالد شاہ کی ڈانٹ اور صاحب علی سے باز، ہر لمحہ اب پیارا ہمیں یاد رہے گا۔ وہ 20 کی ڈر اور
सिकंदर सर का सहारा हमें याद रहेगा। हिदायत सर की मेहनत और मोहब्बत में कदीर, हिदायत सर की मेहनत और मोहब्बत में कदीर जितना वक्त गुजारा हमें याद रहेगा। जुदा होकर किसी का प्यार दिल में रह नहीं सकता, जुदा होकर किसी का प्यार दिल में रह नहीं सकता, बिछड़ जाए तो दिल में बस उसी का प्यार रहता है। د ټولو مخکې زه پوښتنه غواړم چې څوک زما د خبرونو نه خفه کیږي. دا یو پنچه سیګمنټ دی او زه د ماشومانو په مخ خندا راوستل غواړم. زما د شکور دشمنانو، د کټوۍ مجنونانو او د ډب مسلمانانو رونو السلام علیکم. لاندې ځمکه پاس اسمان دی، دا ریډیو ګپشپستان دی د سالار خان اول د سنو اف ام ریډیو نیټورک نه اول د عربی خبرونه. پرون غټة اجلاس گرانیة خطاب تقریر وارپوار خوراک دال مسور وفراټة الحلوا. نن اکثرا تالاشیه شپږ پونډه او 28 کیلوګرامه چرس نیویه. دا مجرم په مخ ټکویه. تصور لسچک او لوړیه قابلیه رسویه امانتیه. دلته خیر دی که به منګه قیمتیه. نن اټکون پورن قریبا حادثیه. دیار لزانانه اته سړي لاړه هسپتال داخلیه. نن هلتال دکانون بازار بند تمام صرف آزاد هوټلیه وسقاوت الحمام. تاخر شفرش ستړي مچي دماس کوس چټې د پلان کوچ مخ کې گاډي د چا ما د خپې د چا کونډې. نن ډاکټرون تجربه کوي چې د خېټې د دل ګولې جوړوي. پای کې دا سوزونه ویا والدالة والدليلة والمرچکة الفریز والبراټة الحلوا. اوس د پښتو خبرونه. د نانا پلار د ګاډي نه لاندې شوی دی، غونډې لاندې کړی دی، باقي خیر خیریت دی. د خنزیر مور د کندونه وړه راغستل، د دیوال چنه بې پرېوتې وه، غونډه ګیره کړې وه، باقي خیر خیریت دی. بابوجي په پټي کې سنډه د بار چودولو، بار پرې راپرېوتی دی، خولې ونه چیته کړې ده، باقي خیر خیریت دی. څوارلس کاله کې د فلم نامنظیر تنګې کوڅې لیونۍ سپي پیسې کاري کې د باقي خیر خیریت دی. په انګلینډ کې یو خر خپل مالک د سود په قرض ورکړی و چې کله یې د غوښتو پوښتنه وکړه نو مالک ورته وویل چې تا زما د پټي نه د شړشمو ساګ په پټه خوړلي دي او ولې یې درکړم. دې وخت کې خر په غوسه کې راغلی و، د خپل مالک نه یو شغنده منډه خلاصه کړې وه او په خپلو اغوستو جامو یې ستومانه کړی و. یو بوډۍ په جوش کې راغلې وه، د جامو په سوباړ یې بال وهلو، بال ته خطا شوی و، دا ګلوپۍ خوله یې لګېدلې وه، باقي خیر خیریت دی. اوس د موسم خبرونه. د موسم په هکله به وایو چې د ټي وي زبرګیانو ویلي دي چې د کراچۍ نه موږ نه خبر، د لاهور په خپله تپوس وکړئ او د کلکیت راته پته نشته. او که سبا نور راوختو نو پوهه شئ چې باران نشته، او که وریځې وي نو پوهه شئ چې د باران کېدو امکان دی، او که باران وشو نو 15,000 څاڅکي او د یوې بوساړۍ ګلۍ کېدو امکان دی. لوبې خبرونو کې به شاملو. د پاکستان او د هند بهارت په منځ کې د کرکټ په وخت د پاکستان کپتان سرفراز احمد خوله دونه وازه کړې وه چې د راغونډېدو څه چارې نه ورته. د پاکستان ټیم کوچ ویلي دي چې د سرفراز خولې له ثقافت زاړه بوټان وغیره سره راوړئ چې دا خولې پې بنده کړو. په دې کې د بهارت کپتان سور هندو کولي ویلي دي که تاسو یې وله نشئ رابندولی نو موږ به یې وله راوګنډو. او په بل ځای کې بهارت هندوانو ویلي دي چې پاکستان یو ظلمکاره ملک دی، ولې چې سرفراز یې د شپې خوب ته نه دی پرېښی. د 10م کلاس محمود ورک شوی دی، رنګ یې د سرې روپۍ په شانتې دی او غوږونه یې له سپکه دي، که چا نه هم په لاس ورلی نو حسین ویلي دي چې زمونږ کای راونه شړی، ولې چې زمونږ روزانه په روټۍ جګړه وي او روزانه زه د روټۍ نه وږی پاڅېږم، ځکه خو زه د ماچس د تیلي په شان شوی یم. په دې وخت کې خبرونه خپل سر ته رسي. غونډه خان غونډک له ورکړه اجازت یعنې ټاټا.